بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات تھے، جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اختلافات تھے، وہ بہت زیادہ تھے. جو میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نون لیگ والوں نے ایسے سٹیپس لینے کے بارے میں کہا اور اس کی نشاندہی کی، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، جس سے جو سکیئر تھا، I would say the scare in the ranks of پیپلز پارٹی، وہ یہ ہوا، جو ڈر یا خوف جو پیپلز پارٹی کے رینکس میں یہ آیا کہ یہ تو سارا نظام ہی کہیں وائنڈ اپ نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے. سو اگر سارا نظام ہی وائنڈ اپ ہو گیا جس طریقے سے نون لیگ والے جو اپروچ رکھ کے چل رہے تھے اور پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں چل رہے تھے، تو اگر اس طرح اگر ساری چیزیں لے کے چلا گیا ساری چیزوں کو، تو یہ سارا نظام گول ہو جائے گا. تو اگر سارا نظام گول ہو جاتا ہے، سارا ڈیموکریٹک نظام گول ہو جاتا ہے، سارا پولیٹیکل نظام گول ہو جاتا ہے، تو دین کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو پچھلی دفعہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہو چکا ہے، جو جناب مشرف صاحب کے دور میں ہو چکا ہے، ایوب خان کے دور میں، کئی ہمارے پاس اس قسم کے ایگزامپلز ہیں. سو اگر ان سٹیپس پہ چلتے تو بڑا رولا تھا. سو اس رولے سے کیسے بچا گیا اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس پہ سے کیسے نکالا، اس پہ ایک میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ جناب اس وقت جو ایشوز ہے، کور ایشو ہے ہمارا کشمیر کا انڈیا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے 2-3 اور بھی ایشوز ہیں، جیسے ڈی ملٹرائزیشن ہو سکتی ہے سیاچین کا ایک ایشو ہے، واگا بارڈر پہ ٹریڈ کا ایک ایشو ہے جس پہ پہلے سوچا جاتا ہے کہ ٹریڈ کی جائے، پھر سوچا جاتا ہے کہ نہ کی جائے، پھر اس کے علاوہ پانی کا ایک ایشو ہے، وہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے، اس پہ ایک ہو چکا ہے، یہاں پہ ڈسکشن ہو چکی ہے لائک فیو ڈیز بیک. اور اس طرح ان ساری چیزوں کو حل کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہمیں یہ سارے جو ایشوز ہیں، سر کریک کا ایشو، پانی کا ایشو، ٹریڈ کا ایشو، سیاچین کا ایشو، اور کشمیر کا سب سے بڑا ایشو کور ایشو، یہ سارے ایشوز کو ہمیں سائملٹینیسلی ہینڈل کرنا چاہیے، ٹیکل کرنا چاہیے، یا ہمیں صرف اور صرف پہلے کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کشمیر ایشو پہ اور پھر باقی ایشوز حل کرنے چاہیے؟ اس کا بھی میں جواب دینا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے اندلیب عباس صاحبہ، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، چودھری منظور صاحب ویری ڈیئر فرینڈ دی پیپلز پارٹی سے، اور محمد زبیر صاحب کسی زمانے میں ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون سے. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. میں اگر اندلیب بی بی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، چوہی صاحب اگر اجازت ہو اندلیب بی بی سے شروع کر لیں، ان سے اگر ہم شروع کر لیں زیادہ بہتر ہوگا. اندلیب بی بی، آپ کے خیال میں ساری چیزوں کو جو ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کو لنک کر کے رکھنا چاہیے کہ جناب کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا تو باقی ایشوز پہ بات کریں گے ہم، یا باقی ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کر لیا جائے تو کوئی برائی ہے اس پہ یا نہیں؟ جی کشمیر کا ایشو ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور ایک لیگل پہلو ہے، ایک گلوبل پہلو ہے، ایک ٹریڈ کا پہلو ہے، اور ایک پیس کا پہلو ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو جو لیگل پہلو ہے اس پہ تو بہت زیادہ شور ان کا ہے، چارٹر ہے، ریزولوشن ہے کہ جی سیلف ڈٹرمنیشن کی رائٹ ان کو نہیں ملی، تو وہ وائلیٹ کرتے رہے انڈیا بہت دیر سے، اور اس پہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے، اور ہر فورم پہ اس نے وہ موقف کو ریز کیا ہے، اور ٹریڈیشنلی بھی رہا ہے اور اب بھی رہا ہے. جہاں تک پیس کا تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے، وی وانٹ پیس، اور ہم نے اسی لیے افغانستان کے اندر بھی پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہاں، ہم نے یہ کہا کہ جب آپ ہم پہ اٹیک کریں گے جیسے آپ نے 26 فروری کو کیا تو ہمارا جواب ڈبل ہوگا، اور ہم نے دیا، اور دنیا نے دیکھا اور اس کو سراہا بھی. لیکن جو تیسرا پہلو ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ٹریڈ ہے، تو ہاں ٹریڈ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر خالی ٹریڈ کو دیکھا جائے، باقی پہلو نہ دیکھے جائیں، تو اکنامکلی ہمیں اور انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہے. انڈیا کی بھی ٹریڈ سفر کرتی ہے، لیکن وہ بہت بڑا ملک ہے، ہماری بھی ٹریڈ سفر کرتی ہے. لیکن جو خطے کا پورا دار و مدار ہے، ہماری جو پالیسی ہے وہ خالی اکنامک یا خالی لیگل نہیں ہو سکتی. ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک ریجنل اور اس کا ایک جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اور ہیومن رائٹس ایلیمنٹ ہے،
وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے جب یہ ہوا 370 کو ریووک کیا گیا تو ہم نے یہ کہا کہ جی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بدتریج جو ہے وہ برے ہوں گے، ہم ڈسکشن تبھی کریں گے اگر انڈیا کشمیر پہ ڈسکشن کے لیے تیار ہے اور اپنا سٹانس جو ہے جو اس نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کو بدلے۔ جب انڈیا کے اوپر یہ ہوا تو آبویسلی اس وقت مودی صاحب جو تھے وہ سرشار تھے، انہوں نے الیکشن جیتا ہوا تھا اینٹی پاکستان کے اوپر، کشمیر کی سپریشن کے اوپر، ہی واز ناٹ ریڈی، بلکہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے اگریشن کی، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈیا کو اس کی جو اگریشن ہے اور ایک جو پاکستان نے سٹانس دیا ہوا ہے، پہلے تو یہی تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا تھا، پاکستان افغانستان سے آئسولیٹ ہوا تھا، افغانستان ہم پہ بہت اگریشن کر رہا تھا، وائلنس وہاں سے آ رہی تھی، ایران جو تھا ہمارے بہت خلاف تھا، بنگلہ دیش ہم سے بات نہیں کر رہا تھا، تو ریجن کے اندر پاکستان آئسولیٹ ہوا تھا۔ بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پیس کا پروسیس ہے، افغانستان نے بھی ریئلائز کیا ہے، اس میں جو ڈپلومیٹک مووز ہیں اس میں بھی ریئلائز ہوا ہے کہ جی پاکستان کے بغیر افغانستان نہیں پیسفل ہو سکتا، یہ امریکہ نے بھی اکنالج کیا ہے۔ جوئی صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ کیا ہمیں سائملٹینیسلی باقی جو ایشوز ہیں جو ہمارے انڈیا کے ساتھ ہیں، سر کریک، سیاچین، پانی کا ایشو، ٹریڈ کا ایشو، ان کو ساتھ ساتھ ایڈریس کر لینا چاہیے یا ہر ایشو کو اس وقت تک ہمیں روک کے رکھنا چاہیے، ایڈریس نہیں کرنا چاہیے جب تک کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ نہ ہو؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ پہلے تو دیکھیں یہ دونوں پارٹیوں نے مودی کو سمجھنے میں غلطی کی۔ مسلم لیگ نون نے بہت اس کے ساتھ کلوز تعلقات بنائے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے مودی کے یار کو ایک ڈکا اور دو کشمیر کے الیکشنز کے اندر، پھر اور ایون ساری چیزوں کے باوجود اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے، اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ملنا جلنا تھا، لیکن اس کا پاکستان کے خلاف یا اوور آل خطے کے اندر کیا رول تھا، اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ تھا، بچر آف گجرات تھا، اس کو سمجھے بغیر۔ دوسرا، انہوں نے بھی الیکشن سے پہلے مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی تھی کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس نے اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حیثیت تھی وہی تبدیل کر دی کشمیر کی۔ یہ ایک عام کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے جس طرح سے وہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں، جو وہاں پہ ریاستی تشدد ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ایک بالکل ڈفرینٹ پوزیشن ہے کشمیریوں کی۔ اگر آپ اس کو مان بھی لیں گے، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے انڈیا بھی اس کو مان لے، پاکستان میں مان لے، جو بنیادی طور پر ان کا امریکہ کے اندر یہ طے کر کے آئے تھے، یہی طے کر کے آئے تھے کہ جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان پر رکھ لے، جو انڈیا کے پاس ہے انڈیا رکھ لے، جس طرح عمران خان کا ایک انٹرویو بھی پڑا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے۔ جی صاحب، کون طے کر کے آئے تھے؟ یہ ہمارے حکمران طے کر کے آئے تھے، اور اس پہ پھر اس پہ لیکن کشمیری اس کو کیسے مانیں گے؟ وہ تو ایک جو ڈویژن ہے اس نیشن کی کشمیریوں کی، اس کو نہیں مانتے، تو فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے، اور یہی ریزولوشنز کہتی ہیں، یہی ساری چیزیں کہتی ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز بی بی جو ہے ان کو باہر جانا ہے، وہ باہر جا سکتی ہیں، کسی وقت بھی جا سکتی ہیں، اس قسم کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں۔ اندلی بی بی، ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز بی بی جو ہے ان کو باہر جانا ہے، وہ باہر جا سکتی ہیں، کسی وقت بھی جا سکتی ہیں، اس قسم کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی نواز شریف صاحب چلے گئے 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے، پھر 5 سال بعد واپس آ گئے، اسی طرح نواز شریف صاحب پھر دوبارہ چلے گئے آپ کے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، کیونکہ پلیٹلیٹس کبھی اوپر جا رہے تھے، کبھی نیچے، کبھی درمیان میں آ رہے تھے۔ سو ایسا ایک منظر پیش کیا جا رہا تھا کہ شاید خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا ایشو بن جائے گا، سچویشن بن جائے گی میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ آپ کے کیبنٹ کے خواتین بھی جناب رونا دھونا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور عمران خان صاحب میرے خیال میں موم ہو گئے اور وہ چلے گئے نواز شریف صاحب یہاں سے۔ مریم بھی اس وقت جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی؟ بس کلیئر بات بتائیے گا، یہ مت کہیے گا دلی بی بی کہ اگر عدالت کہے گی تو ہم اس کو جانے دیں گے، عدالت نہیں کہے گی تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، یہ مت کہیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ اندر کی بات بتا دیں کہ آپ لوگوں نے بھیجنا ہے ان کو کہ نہیں بھیجنا۔ دیکھیں،
مریم کوشش تو بہت کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے 8 مہینے نہیں بولی, پھر اس کے بعد اس نے زبیر صاحب کو بھیجا 2 دفعہ. جب وہاں سے انکار ہو گیا جانے کے لیے تو پھر انہوں نے یہ پورا تماشا لگایا. پھر لاہور آئی, لاہور کا جلسہ ہو گیا بہت بری طرح فلاپ. نواز شریف صاحب بول رہے تھے اور سب لوگ واپس جا رہے تھے, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہ پبلک پاور ہے ان کے پاس, نہ اسٹریٹ پاور ہے. تو وہ ابھی انہوں نے ماحول تو بنانا شروع کیا کہ جی میری چھوٹی سی سرجری ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی. ایک تو چھوٹی سی سرجری ہے اور وہ بھی یہاں نہیں ہو سکتی, تو یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ اگر آپ نے 30 سال میں ایک ہسپتال ایسا نہیں بنایا جس میں آپ کی ایک چھوٹی سی سرجری بھی ہو سکے, تو پھر تو واقعی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کھا پی کے باہر آپ نے وہاں فلیٹس بنا لیے اور سارا پیسہ لوٹ کے وہاں لگایا ہوا ہے جہاں اب آپ کے والد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بار بار یہی کہتی ہیں کہ جی میرے والد کی جان خطرے میں ہے. تو مطلب اگر آپ کو اتنا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کس قسم کے لیڈر ہیں؟ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جان بچا کے, دوسرا بھی جانا چاہتا ہے اپنی جان بچا کے, یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو جیل بھر دو اور آ کے آپ تحریک چلاؤ اور اپنی جان دو. تو یہ تو نہیں چلتا نا, جس کی وجہ سے پوری پی ڈی ایم فلاپ ہو گئی. اور پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان کے اوپر اتنی بڑی ڈپینڈنس کیوں ہے؟ 11 جماعتیں ہیں, ہم تو ایک جماعت تھی جس نے 4 دفعہ مینار پاکستان بھر دیا. یہ 11 جماعتیں مل کے اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلا سکی. نہ پچھلی دفعہ چلی, آپ کو یاد ہے وہ اکیلے ہی رہ گئے, ٹن آتے ہوئے وہاں آ گئے, پارٹیوں نے ان کو چھوڑ دیا. اس دفعہ تو چلی ہی نہیں, اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی اور پہلے ہی بکھر گئی. تو مریم جو ہے وہ اس کا جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح پریشر ڈال کے مجھے باہر جانے دیں اور مان جائیں, پورا بیہیویئر یہ ہے. لیکن اس وقت ان کی جس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی تیار نہیں, چاہے چھوٹی سرجری ہے, بڑی سرجری ہے, میڈیم سائز سرجری ہے, نہیں بھیجیں گے ان کو. ہاں وہ کچھ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی عدالت کے ذریعے کچھ کروانے کی کوشش کریں, عدالتوں سے ہمیں تحفظات شاید ہوں, لیکن ہم عدالت کا فیصلہ تو کبھی نہیں ڈالتے. اب وہ کیا کرتی ہیں, اپنے ابا کی طرح کچھ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اچھا, تو مطلب کہ وہی بات تھی آگے ہوگی نا چوئی صاحب کہ عدالت کہے گی تو ہم بھیج دیں گے, نہیں تو نہیں بھیجیں گے. لیکن پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کی جب باری تھی تو آپ لوگوں نے جب جو آپ کسی ہائر کورٹ میں جا کے اس کے لیے اس کو روک بھی سکتے تھے اس ڈیسیژن کو, یا اس کو چیلنج کر سکتے تھے, یا ایک نئی پلی لے سکتی تھی حکومت کہ میاں نواز شریف صاحب نہ جائے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں لی نا. تو اس بار تو پھر وہی بات آ گئی بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن کی, عدالت کہے گی تو چلے جائیں گے, تو پھر عدالت کہے گی چلے جائیں گے, تو پھر رانا صاحب میرا تو بڑا سمپل سا موقف ہے, اگر وہ باہر جانا چاہتی ہے جانے دینا چاہیے, اگر نہیں جانا چاہتی تو وہ نہ جائیں, مرضی ان کے مطابق ہونا چاہیے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی کچھ ریڈ لائنز ہیں جن کو ہم عبور نہیں کر سکتے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کھانے پہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوئی جس کھانے میں میں بھی موجود تھا. ان کے کچھ زوما جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ کرنا کیا ہے, انہوں نے کہا جی تعطل پیدا ہو جائے یا ڈیڈ لاک ہو جائے تو راستے نکلیں گے. ہم نے کہا جی نہیں, ہمیں روڈ میپ دینا, اس طرح سے تو نہیں ہے. اب تعطل کا اور ڈیڈ لاک کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے مارشل لا اس ملک میں, اور جو لفظ وہ کہہ نہیں رہے وہ تعطل کا یا ریڈ لائن کا مطلب, ڈیڈ لاک کا مطلب کیا ہے. ڈیڈ لاک کس کے ساتھ ڈیڈ لاک؟ گورنمنٹ کے ساتھ تو آلریڈی ڈیڈ لاک ہے, اور کیا اور کون سا ڈیڈ لاک؟ مطلب آپ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ آئے تھے یلغار کرنے تو تب بھی کھڑی ہو گئی تھی, اب بھی ہم کیسے اس کو مان لیں, کیونکہ ہم نے تو قربانیاں دی ہیں, قتل ہوئے ہیں باقی کسی کا تو اس طرح سے سٹیک نہیں ہے. چوئی صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, مجھے یہ بتائیں کہ کس نے یہ ایگزیکٹلی کس نے یہ ورڈز کہے تھے. میں نام نہیں لیتا, لیکن ڈسکشن ہوئی جس میں لیڈرشپ اس وقت کی نون کے بات کی, اور ابھی بند کرتے ہیں, وہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں کرتے. اب دیکھیں جو 9 ستارے کے لوگوں نے کہی تھی چوئی صاحب, ایسی بات ہے نا. جی نون لیگ کے لوگوں نے ایک بار نہیں کہی, کئی بار کہی ہمارے ساتھ. تو ہم نے کہا کہ دیکھو 9 ستارے جو ہیں اس وقت کے, وہ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا اس وقت بھی. پھر آج کیا ہم کوئی 9 ستارے بن جائیں؟
ہم نہیں بن سکتے. اور اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوئی تو ہم سب سے پہلے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم کھڑے ہوں گے. مسئلہ عمران خان نہیں ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا اس سارا سسٹم نظام کو بدلنے کا کیا مطلب, کون سا نظام, آپ سوشلسٹ نظام لانا چاہتے ہیں؟ نظام کو بدلنے کا مطلب تو یہ ہے. یا آپ کو, ہاں ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی بہتر جمہوریت ہے, یہ کوئی بہت اچھی جمہوریت ہے, جو اس کو چلا رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تھرو پارلیمنٹ ہی کرنا چاہتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا اگر الیکشن فرض کر لے, مان لی جائے ایک لمحے کے لیے استعفے دے دیتے ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو چھوڑ دے قومی اسمبلی میں. پہلے ہم نے ان کو بچایا سینٹ میں, یہ ان کو 2/3 اکثریت سینٹ میں سیدھی مل جاتی. ضمنی الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو ایکسپوز کیا, اندر لڑائی ہوئی, سارا کچھ ہوا. وہ 2018 کے الیکشن پہ سوالیہ نشان ابھرے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی والے پاگل ہیں یا گورنمنٹ پاگل ہے کہ ایک دم سارے الیکشن کرا دے گی؟ آپ کے جو 6 مہینے پی ٹی آئی کے بھی تو پڑے رہے تھے نا استعفے, اور یہ بھی پڑے رہیں گے. اسپیکر کیا کرے گا؟ اسپیکر 50 لوگوں کو بلائے گا, ان کے استعفے منظور کرے گا, ان پہ الیکشن ہو جائے گا, 50 کو پھر بلا لے گا, 50 کو پھر بلا لے گا. صوبائی اسمبلیوں کے پڑے رہیں گے, وہ کوئی قبول نہیں ہوں گی. تو یہ اس طرح سے ایک وشفل تھنکنگ کہ ہم روک لیں گے نظام کو, ایک دم سے ختم ہو جائے گا. فرض کر لیں یہ سارا نظام چلا جاتا ہے, سسٹم چلا جاتا ہے, کیسے چلا جائے گا؟ کون لے کر جائے گا؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ہیں ان کے پاس, اور وہ خود سے بات بھی کرتے ہیں. ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اب پی ٹی آئی نے اور نون لیگ نے مل کر یہاں پہ پنجاب کے اندر سیٹیں لے لی. ہم نے تو نہیں کہا کہ مکمکا کر لیا آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ, ہم نے تو نہیں کسی کو الزام دیا. زبیر عمر صاحب گئے یا کتنی بار گئے ہیں, ڈائیلاگز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, آج بھی ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی مکمکا کر رہا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم تو آج تک یہ قربانیاں دیتے آئے ہیں ایک مقصد کے لیے, تو ہمارا ایشو پرسن سپیسیفک نہیں ہے. ادارہ جاتی بات کریں, اگر اصلاحات کی بات کرنی ہے, وہ افراد, میرا آج ایک فرد آ جائے گا, میرا مہتی ہے, کل کو آپ کا آ جائے گا, تو اس سے فرق کیا پڑ جائے گا؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. تو ہمارے جو بڑی اچھی اپروچ ہے, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی. میں اس میں آئی مسٹ سے دس تھنگ, کیونکہ یہاں پہ اگر نون لیگ کا یہ موقف ہے, جو کہ آپ ہارسز ماؤتھ سے آپ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ سارا نظام ہی اٹھا ہو جائے, ڈیڈ لاک ہو جائے. ڈیڈ لاک کا ورڈ یوز کیا گیا, ڈیڈ لاک ہو جائے. تو ڈیڈ لاک کا مطلب تو ہے کہ استعمال ہوا. اگر یہ اس کی تردید کریں, اگر یہ اس کی تردید کریں تو میرے سامنے آ جائیں, پھر میں بتا بھی دوں گا کہ کہاں پہ باتیں ہوئی اور کس کس نے کی اور کیا کی. دیکھیں, تعطل پیدا ہوا ایوب خان کے دور میں, 10 سال ہم نے بھگتے. پھر یحییٰ خان کے دور میں, پھر ضیاء الحق کے دور میں تعطل پیدا ہوا, پھر ہم نے بھگتے. پھر مشرف کے دور میں ہوا, پھر ہم نے تو 4 مارشل لاؤں کو بھگتا ہوا ہے. ہم کیسے کسی طرح سے ڈیڈ لاک یا تعطل پیدا کریں؟ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ تعطل آ جائے اس سارے نظام میں, ڈیڈ لاک آ جائے اس نظام میں, اور یہ سارا نظام سسپینڈ ہو جائے. زبیر صاحب, چودھری منصور صاحب نے ابھی بولا کہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ تعطل آ جائے اس سارے نظام میں, ڈیڈ لاک آ جائے اس نظام میں, اور یہ سارا نظام سسپینڈ ہو جائے. سو دیٹ مینس کہ اگر یہ تینوں چیزیں جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں, کہ چودھری منظور صاحب ان ساری میٹنگ میں موجود ہوتے تھے جہاں پہ آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا, تو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی جیسے وہ کہہ رہے ہیں چودھری منظور صاحب کہ نون لیگ یہ چاہتی تھی, تو دیٹ مینس کہ نون لیگ وانٹڈ اے مارشل لاء. نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا مارشل لاء لگوانے کا؟ ظاہر سی بات ہے, مارشل لاء لگے گا تو ایک تو یہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے لگ رہا ہے. تو پاکستان کی تاریخ کو اتنی زبردست نہیں ہے کیونکہ آپ 10 سال کے لیے یا 5-6 سال کے لیے مارشل لاء لگوا کے بیٹھ جائیں. نون لیگ کو اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اگر کوئی پولیٹیکل یا اکنامک بینیفٹ مارشل لاء اگر لگتا تو نون لیگ کو تو کچھ نہ ملتا. ان کو تو نہ انہوں نے کبھی جوائن کرنا تھا مارشل لاء کی حکومت میں, نہ ان کو کتنے بلانا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو چودھری منظور صاحب نے جو بھی اپنا پوائنٹ کہا ہے وہ اس میں کوئی صداقت ہے. چودھری صاحب, مارشل لاء کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا مطلب اس کا یہ تھا. ہاں, تعطل اور ڈیڈ لاء کے 2 لفظ جو تھے یہ ریپیٹڈلی کہے گئے میٹنگز کے اندر, اور ہم نے پوچھا آگے کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے.
انہوں نے کہا جی پھر آپ راستے خود نکل آئیں گے. کون سے راستے نکلیں گے, کہاں سے نکلیں گے, کیسے نکلیں گے, یہ زبیر صاحب کو پتا ہے اس میٹنگ کا, اس جگہ کا جہاں پہ یہ باتیں ہوئی تھی, اور جس نے کی تھی زبیر صاحب کو بھی پتا ہے. اور ان کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ کچھ حمایتی تھے, کچھ نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. جی زبیر صاحب, مطلب بالکل بھی نہیں پتا کہ جی ایک ہم ایسی سچویشن پروپوز کریں گے جس میں ہمیں خود نہیں پتا کہ اس کے بعد راہیں نکلیں گی. ظاہر سی بات ہے مارشل لا کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے, لیکن مارشل لا یا نظام بالکل بیٹھ جائے یہ تو نہیں. ہم اتنے معصوم کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی اگر تعطل ہو جائے گا اور پورا مشینری بریک ڈاؤن کر جائے گی تو اس میں سے راہیں ہمارے لیے کیا نکل سکتی ہیں. پاکستان کے لیے کوئی راہیں نہیں نکل سکتی تو ہمارے لیے کیسے نکل سکتی ہے. میرا خیال ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم بالکل دیکھیں نا, ہم نے تو ابھی کبھی کسی میٹنگ میں وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات بھی نہیں کی جس سے تعطل ہو کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایسی جگہ بیٹھ جائیں گے اور اٹھیں گے نہیں, یا ہم توڑ پھوڑ کریں گے, یا ہم پرووک کریں گے اس قسم کی کہ جس میں لاٹھی چارج ہو, ٹیئر گیس شیلنگ ہو, گولی چلے. کوئی ایک چیز, کوئی ایک واقعہ تو ہم اپنی طرف سے پروپوز کرتے یا کرنے کی کوشش کرتے جس سے کوئی اس شہر میں یا جس جگہ یہ ہم کچھ کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہ ہمیں پتا تھا, بلکہ ہمارے بہت سے لوگ ایسی تھے کہ جی جب آپ چپ کر کے ایک ریلی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے آ جاتے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑے گا. لیکن نہیں کرنا, پرووک نہیں کرنا, تو نہیں کرنا. تو پھر چودھری صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے, کیونکہ یہ میٹنگ میں چودھری صاحب بھی ہوتے تھے, چودھری منظور صاحب بھی ہوتے تھے, آپ لوگ بھی وہاں پہ ہوتے تھے, نون لیگ والے بھی وہاں پہ ہوتے تھے, وہ تو بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تعطل سے کیا مراد. یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی ڈکی چھپی, زبیر صاحب کو بھی پتا ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے بار بار پوچھا روڈ میپ کیا ہے, انہوں نے کہا جی تعطل ہونے دے, ڈیڈ لاک ہونے دے, راستے نکلیں گے. ڈیڈ لاک کا مطلب کیا ہے, تعطل کا مطلب کیا ہے, کس کا تعطل چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ نہ کریں زبیر صاحب, ان کو پتا ہے نظام کون سا بدلنا ہے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں میں بھی نظام بدلنے کا, میں سوشلسٹ نظام کا حامی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ نظام آ جائے. مولانا فضل الرحمان اسلامی نظام چاہتے ہیں, آپ کون سا نظام بدلنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا حصہ رہے ہیں سارے نظام کا جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. زبیر صاحب, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ چودھری صاحب از ود یو, آپ ان کا جواب دے دیں. میں تو دیکھیں, میں نے تو 2 دفعہ وہی جواب دیا کہ دیکھیے بڑا سمپل ہے. یہ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں تعطل سے. ایک تو یہ ہے کہ جی اسمبلیاں برخاست کریں, جو بھی حکومت وقت عمران خان جو ہے وہ اس قسم کا تعطل ہو جائے اور حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ جی حکومت جو ہے وہ اسمبلیز ڈسالو کرتے ہیں اور ایک پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جائے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے تعطل کے نتیجے میں, اور زیادہ سے زیادہ ہم یہی چاہیں گے. میرا کبھی دیکھنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے. اب انہوں نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا, میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنلی کبھی یہ چیز کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے. انٹرنل پی ایم ایل این کی کسی میٹنگ میں یا کسی نے یہ سجیسٹ کیا ہو کہ جی بالکل ماحول اس طرف لے کے جائیں, اور اس کا کوئی انڈیکیشن ہوتا نا اس تعطل کا, اس چیز کا. ہم ابھی آج سے مہینہ پہلے تک تو ساتھ تھے, تو ہم نے کون سی ایسی ایک چیز پروپوز کی, ہم نے پورا زبیر صاحب, ایک منٹ چودھری صاحب, ایک منٹ زبیر صاحب. دا پوائنٹ از دیٹ چودھری صاحب از انسسٹنگ کہ دیکھیں ہم لوگوں کا موقف یہ تھا, یعنی کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ جو بھی ٹف ٹائم دینا ہے حکومت کو وہ اسمبلیز میں رہ کے اور وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے. لیکن چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو میں اب کس کی بات مانوں یا کس کی بات نہیں مانوں, لیکن آپ وہ چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ڈیڈ لاک ہو, سسپینڈ ہو یہ نظام, اور یہاں پہ تعطل آئے. سو یہ 3 ورڈز چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, چودھری منظور صاحب, کہ یہ آپ لوگ میٹنگ میں نون لیگ والے کہتے رہے, آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں.
So, تو ہم نے اس مطلب کا ایک اور بھی سوال کیا، سوال جی یہ جو تھا کہ سوال یہ تھا کہ اگر فرض کر لیں استعفے دے دیتے ہیں، یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس وقت، تعطل پیدا ہو جاتا ہے، الیکشن کون کرائے گا؟ ٹھیک پھر کس سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ پہلے تو فوج آتی تھی بیچ میں، اب پہلے تو فوج آتی تھی، کون کرائے گا؟ RF الوی کروائیں گے الیکشن؟ کون کرائے گا؟ ڈومیننٹ کون کرتا ہے اس ملک کے اندر ایسی صورتحال میں؟ تو ہم کیوں دینا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں؟ یا ہم کوئی ایسا استعفوں کے معاملے میں دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی مومنٹم تو بنا نہیں موومنٹ کا، یعنی مومنٹم بنے تو آپ تب یہ فیصلہ کر لیں، تو پھر تو حکومتیں نہیں رہا کرتی، لیکن پہلے اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں، یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن تو پھر وہ بائی الیکشن تو ہو جائیں گے۔ مجھے نون لیگ کے درجنوں لوگوں نے کہا کہ اس سے بچوانا، استعفوں سے بچوانا ہمیں۔ زبیر صاحب کہیں گے تو میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا کس نے کہا کہ یہاں پہ پنجاب میں تو الیکشن ہو جانے ہیں اور ہو جانے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے، ضمنی الیکشن ہو جائیں گے۔ جی زبیر صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے چودھری صاحب جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو ڈفرنس آف اوپینین تھا وہ تھا ہی اس بات پر کہ جی استعفوں کے بعد کیا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں، PMLN سمجھتی ہے کہ استعفے اتنے زیادہ ہوں گے تو بائی الیکشنز نہیں ہو سکتے، اور پیپلز پارٹی کے بقول ایگزیکٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے، فرت اللہ بابر نے 1 جنوری کو جو PTM کی میٹنگ تھی کہ یہ آپ کا مفروضوں پر مبنی ہے کہ الیکشن نہیں کروا سکتے، واٹ ایف وہ کروا دیتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے، ہم باہر کیسے بیٹھیں گے۔ تو جو ہم یہ تو بڑا کلیئر تھا کہ ہم نہ عارف الوی سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہ فوج سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور ہم نے بالکل بہت سی چیزیں تھیں جو پیپلز پارٹی سے نے ہمیں کنونس کیا اور ہم نے ایگری کیا۔ تو اگر ہم تعطل پیدا کرنا چاہتے تو ہم ایگری نہ کرتے۔ پیپلز پارٹی نے ہی موقف کیا تھا کہ بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، جو پچھلے 2-3 مہینے میں ہوئے ہیں، سینیٹ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم نے ان کی اس دلیل کو ایکسپٹ کیا، اور اس کو اسی وجہ سے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پریشر اور پولیٹیکل کیمپین میں ایک پازیٹیو چیز ہوگی کہ اگر ہم بائی الیکشن زیادہ تر اپوزیشن جب آتے اگر جیتتی ہیں بائی اینڈ لارج، وہ تو ظاہر بات میں تقریباً سب کی سب سیٹیں جیتی، تو وہ ایک پریشر سے ایک اپنا بلڈ اپ کرے گا حکومت تک کہ اٹ از ناٹ نارمل کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ تمام الیکشن آ رہے، لیکن اس سے ہم جو ہمارا موقف یہ تھا کہ جی جب ہم اتنے لارج اسکیل پر ریکگنیشن دیں گے صوبائی اسمبلیوں سے کی اور نیشنل اسمبلی سے کی، تو وہ ایک بریک ڈاؤن، اس بریک ڈاؤن کی ہم بہت حکومت کے لیے زبیر صاحب، لیکن وہ چوئی صاحب کہہ رہے ہیں رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کیوں جو نگران حکومت ہے اس پہ اپوزیشن لیڈر اور دونوں اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بنتی ہے۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو کس نے کرانے ہیں؟ صدر پاکستان نے بنانی ہے نا نگران حکومت۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب ہی نہیں ہے، لیکن بضد ہیں اپنی جگہ پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جی، چلے اس سے بڑی چیزیں میرے خیال ویورز کو بھی اور مجھے بھی اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا اور سٹینس نون لیگ کا کیا تھا یا پیپلز پارٹی کا کیا تھا۔ ہم نے اس کو بڑا ان ڈیپتھ جا کے ڈسکس کر لیا اور لیٹ دا ویورز ڈیسائیڈ۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلوں گا۔ زبیر صاحب ایک چیز بتائے، مریم بی بی کب تک باہر جانا چاہ رہی ہیں؟ مریم بی بی تو میرا خیال ہے پرسوں اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ نہیں باہر جانا چاہ رہی۔ میں نے بھی پرسنلی ایک چینل کو فون کر کے بتایا کہ آپ چیزیں چلا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جسٹ بیکاز کسی ڈاکٹر سے ملاقات کی ہے تو، اور انہوں نے بلکہ اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ اگر جب میں جاؤں گی تو ان کو اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد جاؤں گی، لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہمارا اپنا آئینی حق ہونا چاہیے
کہ جب ہم باہر جانا چاہیں تو باہر جا سکیں, جو کسی کو بھی اویلیبل ہے, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ابھی وہ کہہ دیں کہ مجھے آپ باہر جانے کی اجازت ہے. شی از ناٹ گوئنگ آؤٹ اینی ویئر. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں چوئی صاحب ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ نہیں. زبیر صاحب وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو چوئی صاحب جو بھی کہہ رہے تھے, اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں پورا موقع دینا چاہتا ہوں دونوں کو. نہیں, آپ نے بہت موقع دے دیا. میں نے جو کہنا تھا میرا خیال کہہ دیا. پیپلز پارٹی اور ہمارا ظاہر ہے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, اور میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. نقطۂ نظر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہدف پہلے کی طرح وہی ہے جو ہمارا ہے, اور صرف اسٹریٹجی میں فرق ہے کہ کس طرح سے وہاں تک پہنچنا. نہیں, میرا نہیں خیال ابھی جو جتنی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے, جو منظور صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ڈفرینسز آپ کے ہیں, وہ تو بڑی آبویس چیز ہے, لیکن دین اگین وہ جو کہہ رہے جو اسٹریٹجی ہے, جو اسٹریٹجی آپ رانا صاحب وہ پنجابی چ کہندے نا رانا صاحب جی چوئی صاحب رانا صاحب وہ پنجابی چ کہندے نے نا کہ شریک دی کاندھ ڈگنی چاہیے پاویں وہ اپنے اوتے ہی ڈگ پے. ہم یہ پالیسی نہیں چاہتے, یہ چاہتی ہے. تو میں مکا دیتی. Anyways, I'll have to wind up over here جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے ایک چیز ذرا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج بڑے کھل کے چیزیں سامنے آ گئیں, اور چودھری منظور صاحب کھل کے بات کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے کھل کے بتایا کہ نون لیگ والے چاہتے یہ تھے کہ یہ نظام جو ہے, 3 ورڈز انہوں نے یوز کیے چودھری منظور صاحب نے, کہ سسپینڈ ہو جائے اور ڈیڈ لاک ہو جائے, اس نظام میں آ جائے, اور یہاں پہ تعطل آ جائے. 3 ورڈز جو ہے ان کی جو انٹرنل میٹنگز ہوا کرتی تھی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور ساری پی ڈی ایم والوں کی, وہاں پہ انہوں نے یہ 3 ورڈز یوز کیے, اور ان 3 ورڈز سے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے بقول چودھری منظور صاحب نے, انہوں نے پوچھا کہ جناب اس کا پھر آگے کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ راستے خود, نون لیگ والوں نے کہا جی کہ راستے خود بخود نکل آئیں گے. تو پیپلز پارٹی اس چیز سے اختلاف کیا, انہوں نے کہا جی راستے کس طرح نکل آئیں گے اگر یہی 3 چیزیں اگر ہو جائیں, یعنی کہ تعطل آ جائے نظام میں, سسپینڈ ہو جائے نظام, اور اس کے بعد ڈیڈ لاک ہو جائے نظام کے اندر. تو انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آگے تو ہم 2-3 مارشل لا بھگت چکے ہیں, تو کیا ہم ایک اور مارشل لا کی طرف جائیں گے؟ سو دس از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ وچ چودھری منظور صاحب ہیز کم اپ ود. لیٹس سی, وی ہوپ فار دا بیسٹ جی. لیکن بہت ہی عجیب سچویشن ہے آئی مسٹ سے, کہ اگر اس قسم کی اپروچ رکھی جائے اس نظام کے لیے, صرف اور صرف کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان فارغ ہو جائے, تو اگر عمران خان فارغ ہو جائے تو چلے ٹھیک ہے, اپوزیشن کا رائٹ ہے, وہ عمران خان صاحب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں ضرور کرے, لیکن اگر جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اس طریقے میں سے اگر پورا نظام ہی فارغ ہو جائے تو پھر کیوں ہوگا, پھر اگلے 10 سال تو پھر بک ہو گئے. اینی ویز فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.